ہر کو اچھا لگتا ہے ایسا کلام جو کانوں کو بھائے، دل و دماغ کو بھی اور زبان کو بھی، دہرانے کو بھی دل مانے، دہرانے میں پر لطف ہو، زبان پر بھی آسان ہو۔ میرے ڈیڈی کہتے ہیں انسان بڑا ہی ایڈیپٹیبل ہے، یعنی کہ بہت طاقتور ہے، بے بہا استعداد کا مالک ہے، جیسے جس کی چاہے عادت ڈال سکتا ہے۔ زور کس پر ہوا؟ چاہنے پر۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو بہت ہی مسلمان بنے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، یعنی کسی کی نہیں سنتے اور تنقید برائے تنقید، اور دوسروں کو بھی ڈنڈا دیے رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ یوں بھی کہا جا سکتا ہے، میری ہی کیوں نہیں سنتے؟ مجھے ہی زیادہ محنت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ کیا میری بات کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، یا میری بات ہی بے فائدہ ہے؟ کیا مجھے بتانا آتا ہے؟ میں بتانے کے مقام پر ہوں کیا؟ یعنی میں خود وہ نقطہ سمجھ چکا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ اتنے سارے سوال تو میرے خود سے ہی خود کے کرنے کے ہیں، اور بتاؤ کوئی میری کیا سنے؟ پہلے میں خود کو تیار تو کروں، بحث مباحثے کے بغیر، کسی کی خامی دل میں رکھے بغیر، کسی کو برا جانے بغیر اور خود کو بڑا مانے بغیر۔ مجھ کو سب سے پہلے خود پہ کام کرنا ہے، ایسے کہ میں خود تک کیسے پہنچوں، خود سے پوچھوں کہ میں خود بھی خود کی بات سے اتفاق پر ہوں، دین پہ ویسے ہی عمل کرتا ہوں جیسے کہ کرنے کا حکم ہے، کیا میں لوگوں کے لیے نمونہ ہوں؟ یہ میرے مجھ سے ہی کرنے کے سوال ہیں، تنہائی میں نکلنے سے پہلے، لوگوں کے پیچھے لگنے سے پہلے۔ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ممکن ہے حضور پاک خود کو وقت دینے کے لیے غار ہرا جایا کرتے ہوں۔ جب خود کے ساتھ کام مکمل ہو گیا اللہ کے حکم سے، آپ اس طرف ویسے نہیں گئے۔ آپ کو جب خود پر نظر رکھنا آ جائے، سمجھ آ جائے کہ وقت ہو گیا ہے، تو پھر کام کے لیے نکلو نا۔ ہمارے ذمے نبیوں کا سا کام تو ہے نہیں، مگر دعوت کے کام کا طریقہ نبیوں سے ہی ہم کو لینا ہے نا۔ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ سب سے پہلے خود کو وقت دو۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ ویسے زمانے میں رجے ہوئے نہیں ہوتے جیسے ہم ڈوب کے دنیا کو چاہ رہے ہیں۔ نبیوں کو بھی کام سونپنے سے پہلے اللہ سونا تعلیم دیتا ہے، عوام سے، گھر والوں سے، دین کے حوالے سے بات کرنے کی۔ انبیاء کا اسوہ ہمارے پاس ہے، پہلے خود کے ساتھ گڑا تلک، پھر باہر کی دنیا میں قدم۔ نبیوں کی زبان رسیلی ہوتی ہے، کانوں میں رس کھولتی ہے، بھلے کوئی مانے نہ ہی مانے، مگر بات میں وزن کو مانتے تھے، سنتے تھے۔ بات کو نہ ماننے والے اب بھی مانتے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے کردار کو مانیں، غربت سے گریز نہ کریں، باتیں سنیں ضرور، بھلے نہ مانیں، آپ سے جان نہ چرائیں، آپ کو دیکھ کر رستہ نہ کترا جائیں، آپ کو مصیبت نہ جانیں۔ آپ کو بھی ہر وقت ایک ہی بات نہیں کرنی، دنیا بھی رکھنی ہے، دین بھی، لوگوں کا ساتھ بنانا ہے۔ پیار بنائیں گے تبھی تو کوئی رکے گا، کوئی سنانے کو، کوئی سننے کو۔ سنانے کے لیے پہلے سننے والا بننا ضروری ہے۔ سنا ضرور، بھلے دل کو نہ ہی بھائے، بھلے باتوں سے بدبو ہی آئے۔ سننے سے ہی سنانے والے ملتے ہیں۔ آپ ان کو جان جو جاتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں، ان کو کیا چاہیے اور کیا نہیں، وہ سیدھا راستہ کیوں نہیں چاہتے، کیا ان کو سیدھے راستے کی تلاش ہے بھی؟ ان سب کے لیے پہل آپ کو زبان کی نہیں، کانوں کی ضرورت پڑے گی۔ جس کو آپ کان دیتے ہیں وہ آپ کو کان ضرور دیتا ہے، بھلے تھوڑا ہی۔ آج ہمارا دین، معاشرہ اور ہم خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہر خود کو ہی دین کا تھانے دار جانتا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ بات ایسے ہی سمجھنی ہوگی جیسے کہ سمجھانے کا حق ہے۔ حق یہ ہے کہ دل و دماغ کو حاضر ناظر جان کے سچائی کے ساتھ ہدایت کے لیے دعا کی جائے اور دعا بھی۔ علم حاصل کیا جائے، خود کو تیار کیا جائے، دل کو نرم کیا جائے، ہاتھ ہلکا رکھا جائے ہر آنے والے کے لیے اور اس کے لیے جس کے پاس آپ جاؤ۔ اور ہاتھ ہلکا خود پہ کبھی نہیں رکھنا، خود کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ معمولی غلطی بھی بھاری ہے بتانے والے کے لیے۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو بتانے کی آپ حقدار ہی نہیں ہیں۔ پہلے خود کا دامن ناپو، پھر اوروں کو تاکو۔ بات پہنچانے والے کو لبادہ نہیں اوڑھنا، ایسا بننا ہے جس کا پرچار کرنے آپ چلے ہو۔ دیندار بنانے کا شوق ہے تو خود پر پورا کرو نا، پہلے خود دیندار بنو، سچے دیندار۔ سب سے پہلے مریض تم خود ہو، پہلے گاہک بھی، پہلے طالب بھی۔ اس ایک کو اپنا بنا لو تو سب خیر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے اسی کی جواب دہی ہونی ہے اوپر جا کے۔ خود کو بھی بھدی آواز میں نہ پکارو، خود بھی خود سے بھاگ نہ جاؤ۔ پہلے خود کے مقام پہ نظر رکھو، ایسا نہ ہو جس کام سے ہم خود بھاگے پھرتے ہیں، ڈرتے ہوں، اسی کی تلقین کرنے والے بن جائیں۔ خود کے جس کردار کا خود کو تجربہ نہیں، وہ کیسے کسی کو دکھاؤ گے؟
خود کو کیا دکھانا ہے؟ دکھانا تو رب کو ہے نا۔ مجھے ہر شے پہلے خود کے معیار پر پوری کرنی ہے تو میں بتانے والا بنوں گا۔ معیار کیا ہے بتانے والے کا؟ یہ سوال خود سے بنتا ہے ہر کا۔ میں خود سے سوال کرتا ہی نہیں، ہر وقت ادھر ادھر پوچھتا رہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں؟ میرے ٹھیک ہونے کی تصدیق کوئی کیوں کرے؟ اگر میں نے نیک نیتی سے خود کا جائزہ لیا ہے، خود کا تجزیہ کیا ہے، تو خود سے سوال کروں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خود سے سوال کروں، کیا کہ یہ بات میرے کانوں کو دل کو بھلی لگتی ہے جو بات میں کسی اور کو سنانے چلا ہوں؟ دل میرا ضرور بتائے گا صحیح ہے کہ غلط۔ اللہ کا وہ بندہ جس نے خود کو دعوت کے لیے مختص کیا ہے تسلیم کرے گا کہاں غلطی ہو گئی، اللہ بھی معاف فرما دے گا۔ تم بھی کرو بھائیو۔ اس سب کے بعد جو میرا ہونا ہے اور اس سچے دائی کا ہونا ہے، اب میری بات، میری ذات، میرا اٹھنا بیٹھنا بولنا سننا سب اللہ کے لیے ہوگا۔ اب تو یہ رس گھولے ہی گھولے، آپ سچ جو بولے۔